الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آج کی اس ہفتہ واری درس قرآن کے اندر آپ سب کا استقبال ہے. پچھلے درس کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے خالص مومنوں کی حالت کو بیان کیا ہے اور ان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ کن اوصاف کے حامل ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں کے اندر خالص کافروں کا تذکرہ کیا ہے. شروع میں 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص مومنوں کا تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر خالص کافروں کا تذکرہ کیا ہے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں برابر ہے انہیں چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دی ہے کہ ان کے حق میں یہی مقدر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اسی طریقے سے ان کی قوت سماعت پر والا سمع والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے شروع میں خالص مومنوں کا ذکر کیا ہے اور رغبت دلائی ہے کہ وہ کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، وہ کس طریقے سے تقویٰ طہارت والے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ قرآن پاک ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب پر ان کا ایمان ہے. وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے. اللہ رب العالمین انہیں جو روزی دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ لوگ زکات ادا کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے. ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کافروں کی بات اللہ رب العالمین نے بتائی. کافروں کے تعلق سے صرف 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خلاصہ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے منافقوں کے بارے میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور 15 آیتوں میں تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جن چیزوں سے آگاہ رہنا چاہیے، جن لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافق قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر وہ کچھ سامنے بات کرتے ہیں اور پیچھے کچھ اور بولتے ہیں. وہ سامنے آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، صحابہ کے پاس، اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور وہ پیچھے جاتے تھے، یہودیوں سے مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ایکسپوز کیا ہے اور زیادہ تر انہی لوگوں کے بارے میں بتایا کیونکہ ان سے خطرہ زیادہ ہے. ایمان اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے زیادہ
جو کھلے کافر ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو چھپے ہوئے آستین کے ساتھ ہوتے ہیں، منافق قسم کے لوگ رہتے ہیں، دوست بن کر کے، ساتھی بن کر کے ساتھ میں رہتے ہیں اور اندر سے وہ دشمنی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں زیادہ بیان کیا، ان کی حالت کو اور ان کی صفات کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ سورہ منافقون ایک پوری سورت ہے جو انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ براءہ ہے، سورہ توبہ، ان کے بارے میں ایک ایک صفت ان کی واضح کی گئی ہے۔ اور جو کھلے کافر ہیں وہ تو معلوم ہے، چنانچہ کھلے دشمنوں سے، کھلے کافروں سے آدمی آگاہ رہتا ہے، لیکن جو دوست بن کر کے رہتا ہے اس سے اتنا زیادہ وہ متنبع نہیں رہتا، آگاہ نہیں رہتا، اس سے جو ہے نقصان پہنچنے کا زیادہ جو ہے خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کھلے کافر ہیں ان کے بارے میں صرف 2 آیتیں بیان کی ہیں، 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کر دیا اور ان کا انجام بھی بتا دیا، ان کا کیا انجام ہے، اس کے بعد ان کا کام ختم۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا لمبا جوڑا بیان کیا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مومنوں کے بارے میں ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یعنی ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے۔ تو مومنوں کے جو اوصاف بتائے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اور ہمیں ان سے خطرہ ہے ان سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ کافروں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، ان کو آپ چاہیں نصیحت کریں یا نہ نصیحت کریں، ان کو چاہے آپ دین کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، ان کے لیے برابر ہے، یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو اس میں اللہ کے رسول کے لیے تسلی ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسا اور ایسا، بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، وہ دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، توحید کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، اسے عام کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اصل آدمی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے یہ اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ رہنمائی کر دے کہ حق بات کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کی رہنمائی کر دے، ورنہ چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کے ہدایت پر لے آئے۔ رہنمائی کرنا ہے، صحیح راستہ اصل بتانا ہے، اور توفیق دینا، الہام کرنا، دل کے اندر ایمان کو ڈالنا، ہدایت پر لانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت پر لاتا ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، تو گمراہ کرنا، ہدایت پر لانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے کہ آپ کے جو چچا تھے وہ طالب کو ایمان لے آئے، لیکن کہاں ایمان لائے، آخر وقت تک آپ کے پیچھے پڑے رہے، ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کے مقدر میں نہیں تھا، تو ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان کو کہتے رہے، یہاں تک کہ بولے میرے کان میں آپ پڑھنے کا ایمان، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، عرب کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ ان کو یاد دلاتے رہتے تھے، ان کی غیرت کو یاد دلاتے تھے، ان کی خاندانی غیرت کو یاد دلاتے تھے کہ تمہارے خاندان والے جس دین پر تھے، تمہارے والد جو عبد المطلب تھے اور دوسرے لوگ، کیا ان اپنے باپ دادا کا دین تو چھوڑ گے، اپنے بھتیجے کا جو نیا دین لے کر کے آیا ہے اس پر مرو گے؟ تو اس طریقے سے وہ تعصب میں آ کر کے ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت پر لے آئے، جس کے مقدر میں ہے وہی جائے گا۔ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، حق بات پہنچا دینا ہے لوگوں تک، توحید کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، کھول کھول کر کے دین کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ کیا نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، کیا پیغام آپ کو دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس پیغام کو کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دینا ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ جو ہے لوگوں پر دروغہ مسلط نہیں ہے کہ سب کو مار کر کے، سب کو پکڑ کر کے ہدایت اور ایمان کے راستے پر لائیں۔ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اس کے سینے کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ان آیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، کر دیں، اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا ایمان پر لائے گا اور جس کو چاہے گا نہیں لائے گا۔ اسی طریقے سے ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو نصیحت کی جائے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں دین کی باتیں بتائی جائیں، نصیحت کی جائے، واعظ اور تلقین کی جائے، لیکن آدمی اس طرف توجہ نہ دے اور اس کی بنیاد پر وہ کوئی عمل نہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف مطلب توجہ دے، یعنی اس سے وہ نصیحت نہ پکڑے۔ آدمی کو قرآن حدیث کی روشنی میں نصیحت کی جائے، دین کی باتیں بتائی جائیں، لیکن وہ نصیحت نہ پکڑے، نصیحت حاصل نہ کرے اور جس چیز کی طرف اسے دعوت دی جا رہی ہے اس پر یقین نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے گویا اس کے اندر کافروں کی مشابہت پائی جاتی ہے، کہ جیسے انہیں اللہ کے رسول دین کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، آخرت کی یاد دلاتے تھے، لیکن وہ لوگ نصیحت نہیں پکڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے حق میں برابر ہے، آپ چاہیں ان کو کچھ کہو نہ کہو وہ سننے والے نہیں ہیں۔ تو گویا ہمیں اسے نصیحت پکڑنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر اس طرح کی صفت پائی جاتی ہے کہ ہمیں بھی دین کی بات بتائی جاتی ہے، ہمیں بھی نصیحت کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بہت ہی بہترین نقطہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نکالا کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ جب ہمیں دین کی نصیحت کی جائے تو اس پر متوجہ ہونا چاہیے اور اسے توجہ سے سننا چاہیے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے اندر بھی کافروں کی وہ مشابہت پائی جائے گی، جیسے ان کے بارے میں ہے ان کے حق میں برابر ہے، ان کو نصیحت کرو نہ کرو یہ سننے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب جو ہے ان کے دلوں میں کوئی بھی خیر کی بات نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس سے استدلال کیا کہ شعور اور بیداری کا جو محل ہے، مکان ہے، وہ دل ہے۔ انسان اپنے دل سے جو ہے سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی دل کے اندر بیداری پائی جاتی ہے، وہیں سے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ اختلاف ہے دماغ، عقل اور دل کے بارے میں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے بظاہر، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا محل جو ہے سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا، شعور اور بیداری کا جو اصل جگہ ہے، کہ جو اصل جگہ ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ان کے دماغ پر، ان کی عقل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، بلکہ دلوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور کہا کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں لوگوں کے سینوں میں، تو دلوں ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ گمراہی کا تعلق دل سے، ایمان کا تعلق دل سے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل سے جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اور بیداری کا جو جگہ اور محل ہے وہ دل ہے۔
کہ دل پر اللہ نے مہر لگا دیا، اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی اور نہ ہی وہاں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی شیخ نے بیان کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، قوت سماعت کا اور قوت بصارت کا۔ دیکھنے اور سننے کی جو قوت ہے انسان کے اندر، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہدایت حاصل کرنے، علم حاصل کرنے اور معرفت حاصل کرنے کے جو اہم ذرائع اور وسائل ہیں انسان کے جسم کے اندر، وہ کیا ہے؟ قوت سماعت ہے اور قوت بصارت ہے۔ دیکھنے اور سننے کی قوت ہے، انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، یا سن کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اللہ کے معجزات کو دیکھ کر کے، کائنات کے اندر اس کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور وہ ہدایت پر آتا ہے۔ تو دیکھ کر کے اور سن کر کے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی دونوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو دونوں طریقے ہیں، دونوں وسائل ہیں، ان کے جو ہے ختم ہو چکے ہیں، پردہ پڑ چکا ہے ان کی نگاہوں پر اور مہر لگ چکا ہے ان کے جو ہے قوت سماعت پر، ان کے کانوں پر۔ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ سن سکتے ہیں، یعنی ہدایت کو پانے کی صورت میں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کافروں کو جو ہے بڑے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہوتا نہیں ہے۔ وہ دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ محض زبان سے اقرار کر لینا، زبان سے کہہ دینا، کلمہ توحید کو زبان سے بول دینا، یہ جو ہے کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے صرف زبان سے کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جائے گا، مومن نہیں ہو جائے، جب تک کہ دل میں اقرار نہ کرے۔ ورنہ بہت سارے کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو بول دینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ دل سے اقرار نہ کرے۔ اور سب سے پہلے دل ہی میں بات بیٹھتی ہے، دل میں جب تک نہیں بیٹھے گا، دل میں آدمی جب تک نیت اور ارادہ پختہ نہیں کرے گا تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ وہی کا عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ لوگ تو کہتے تھے زبان سے، کلمہ پڑھتے تھے زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے، زبان سے بولتے تھے آخرت پر، لیکن اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہو لوگ۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ زبان سے کہنا صرف جو ہے یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے جیسے آدمی اقرار کرتا ہے ویسے ہی دل کے اندر جو ہے اس کا اعتراف کرے، دل کے اندر اعتراف کرے، اور اسی طریقے سے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے عمل کر کے دکھائے۔ یہ تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ آدمی دل میں اعتراف کرے اور زبان سے اقرار کرے اور عمل کر کے دکھائے۔ بغیر عمل کے نہیں ہوگا، عمل بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی مثال کے طور پر دل سے چلو یقین بھی کر رہا ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، کچھ بھی عمل نہیں،
تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ عمل بھی ضروری ہے اس کے اندر۔ یہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ آدمی عمل کرے، دین کے اندر جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ادا کرے، اور کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے ان کو پورا کرے، عمل کے ذریعے سے اسے کر کے دکھائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔